ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس میں ایک دو بہن بھائی رہتے تھے، زہرا اور رافع جو کہ بہت ہی چالاک اور شرارتی تھا۔ وہ اپنی چالاکیاں اپنی شرارتوں میں استعمال کرتا تھا۔ اس کی بہن بہت ہی صاف دل اور نیک لڑکی تھی، لیکن وہ بھی اس کی شرارتوں میں شامل ہو جاتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے پاس باغ میں کھیل رہے تھے کہ انہیں ایک باکس دکھائی دیا جو کہ دھول اور مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ رافع اس باکس کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور باکس کھولنے لگا۔ جیسے ہی باکس کھولا، اس میں سے جادو کی چھڑی نکلی جس پر نگار بنے ہوئے تھے، کچھ نقش و نگار تھے۔ وہ اپنی چھڑی لے کر اپنی دادی کے پاس گئے۔ دادی نے جیسے ہی چھڑی دیکھی تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں اور کہا کہ یہ تو جادو کی چھڑی ہے، یہ تم لوگوں کو کہاں سے ملی؟ اس کا غلط استعمال نہیں کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کو اچھے استعمال کے لیے رکھو اور لوگوں کی مدد کرو اس سے۔ دادی نے زہرا اور رافع کو بہت سمجھایا، لیکن رافع نے دادی کی باتوں کو اتنا غور سے نہیں سنا اور وہ شرارتوں میں لگ گیا اور اس نے بہت ساری چاکلیٹس کی خواہش کی۔ جیسے ہی اس نے خواہش کی، چاکلیٹ سے کمرہ بھر گیا۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ تو چاکلیٹ اتنی کھا نہیں سکتا اور تب تک وہ چاکلیٹ میلٹ ہو چکی تھی اور کمرہ گندگی سے بھر چکا تھا، چپچپا ہو چکا تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس نے خواہش کی کہ اسے ایک سائیکل چاہیے اور پھر ایک شاندار چمکدار سائیکل آ گئی۔ جیسے ہی وہ اس سائیکل پر بیٹھا اور جب اس نے محسوس کیا کہ یہ سائیکل بہت بھاری ہے، اس سے نہیں چلائی جا رہی، اس نے بہت زور لگانے کے بعد وہ سائیکل ٹوٹ گئی اور وہ پھر بھی باز نہ آیا، اسے سمجھ نہیں آئی۔ پھر بھی وہ خواہشوں پہ خواہشیں کیے جا رہا تھا اور ہر بار وہ نقصان اٹھا رہا تھا۔ زہرا نے اس سے چھڑی لے لی اور کہا کہ شاید ہم اس کا اچھے سے استعمال نہیں کر رہے، اس لیے ہمیں ہر بار نقصان ہو رہا ہے، کیوں نہ اسے اچھے استعمال میں لایا جائے۔ رافع نے بھی کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے، ہم جب سے اس چھڑی کو لائے ہیں ہمیں نقصان ہی ہو رہا ہے۔ دونوں نے مل کر سوچا کہ کیوں نہ گاؤں میں جو کنواں ہے خشک، اس میں پانی لایا جائے۔ تب انہوں نے خواہش کی کہ ہمارے گاؤں میں جو خشک کنواں ہے اس میں پانی، صاف ستھرا پانی آ جائے۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے اور کنویں میں صاف ستھرا جب پانی گاؤں والوں نے دیکھا تو وہ زہرا اور رافع سے بہت خوش ہوئے اور انہیں بہت دعائیں دینے لگے۔ جب زہرا اور رافع نے دیکھا کہ ان کی مدد سے گاؤں والے اتنے خوش ہوئے ہیں تو وہ چھڑی کی اصل حقیقت کو سمجھ پائے اور دادی کے پاس آئے۔ دادی سے کہا کہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ اس چھڑی کا ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، اسے ہم نے اچھے کاموں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ اپنے مطلب کے لیے۔ دادی نے تب بتایا کہ یہی بیٹا، یہ صحیح بات ہے کہ چھڑی کا استعمال لوگوں کی مدد کے لیے کرو، نہ کہ اپنے استعمال اور اپنے مفاد کے لیے کرو۔ دادی نے بتایا کہ اپنی طاقت ہمیشہ اچھے کاموں میں استعمال کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔